بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تخلیق آدم و حوا اور ابلیس کے حسد سے متعلق معلومات فراہم کی تھی، جس کو آپ دوستوں نے سراہتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسلامی دنیا کا ایک اور نیا موضوع آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ آج ہم آپ کو اولاد آدم اور قصہ حابیل و قابیل کے متعلق شناسائی دیں گے کہ آخر قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا اور دنیا کے اس پہلے قتل کی وجہ کیا تھی۔ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام کے ہاں دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہوتے چلے گئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ فرمایا، یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ تو آپ علیہ السلام نے انکار کیا، تو آپ کی اولاد بھی انکار کی عادی رہی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی آل بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بہت اولین میں سے حابیل و قابیل کا ذکر خاصا نمایاں ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، تاریخ طبرانی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا حابیل کی شادی کے بجائے اس کی شادی اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ اس دور میں قبولیت کی نشانی تصور کی جاتی تھی، لیکن قابیل کی قربانی کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا۔
اس عمل سے قابیل کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر کیا تھا؟ یہ وہ رقابت کا جذبہ، حسد و دشمنی کا جذبہ تھا جو سب سے پہلے روئے زمین پر پروان چڑھا۔ قابیل کو شیطان نے بہکا دیا اور قابیل نے اپنے ہی بھائی کا خون کرنے کی ٹھان لی۔ اب قابیل موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ موقع ملتے ہی قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کر ڈالا، لیکن قتل کرنے کے بعد وہ پریشان تھا کہ کیسے دنیا کی نظروں سے وہ اس قتل کو اوجھل رکھ سکے۔ وہ عرصہ دراز تک حابیل کی لاش کو پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا۔ وقت کے ساتھ لاش میں بدبو بڑھتی گئی، کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ لاش کا کیا کیا جائے۔ کئی روز گزر جانے کے بعد بھی کوئی حل نہ نکل سکا تو رب تعالیٰ نے 2 فرشتے کوے کی صورت میں زمین پر قابیل کے سامنے بھیجے۔ دونوں کوے جھگڑنے لگے اور ایک کوے نے چونچوں اور پنجوں سے وار کر کے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد زمین کھودی اور کوے کو زمین میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد قابیل کو عقل آئی کہ میں بھی اس لاش کو زمین میں دفن کر دوں۔ یہ تھا روئے زمین پر پہلا ناحق قتل۔ ناظرین گرامی، حابیل اور قابیل دونوں ملتے جلتے نام ہیں۔ اسی بنا پر بیشتر افراد کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ قاتل کون تھا۔ اس کا آسان حل بتاتے چلیں کہ حابیل ہے سے شروع ہوتا ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ قابیل کاف سے شروع ہوتا ہے اور قاتل بھی کاف سے ہی شروع ہوتا ہے، تو قابیل قاتل تھا۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حابیل کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 برس تک مسکرانا بھول گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی۔ انہیں رات اور دن کے اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو گئی۔ بہرحال اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ناظرین گرامی، اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ میں دفن کیا گیا ہے جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے آدم و حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی درست تعین میسر نہیں۔ کچھ روایات میں ان کی عمر 1000 سال جبکہ کچھ کے نزدیک 930 برس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت و تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی۔ ان کے بیٹے کنین پھر ان کے بیٹے مہاویل نے اشیائے منصب سنبھالا۔ فارس قوم کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ کہتے ہیں کہ بابل اور سورس یعنی ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کروائے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 برس قائم رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ ایک مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس بھی کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔
چند لمحے اگر شیطان کا وار کامیاب ہو جائے اور چند لمحے کی خوشی کے بعد اسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط ترین ہتھیار نصیب ہوتا ہے، وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اور وہ ہے توبہ اور استغفار۔ لہٰذا اگر شیطان کا وار کامیاب ہو جائے اور ہم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھیں اور ربانی انعام سے محروم ہو جائیں تو ہمارے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاکاریوں کو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی اور اسلامی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اسلامک ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔